قرآن اور احادیث کی روشنی میں کچھ وظائف، کچھ گفتگو اور یا ودودو کے اسم کے ساتھ ہم کیا کیا اپنی معاملات کو آسان کر سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ کیا خبر کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے مسئلے یا آپ کے مسائل کا حل موجود ہو، تو انشاءاللہ کیا خبر کہ آپ کے 1 منٹ یا آج کے 10 منٹ آپ کی تقدیر اور زندگی کو بدلنے کا جواز بن سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں داغ الفرح وظائف آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو انشاءاللہ عز و جل مختصر سی گفتگو میں آپ کے لیے حاضر خدمت ہے۔ آپ سے انشاءاللہ عز و جل بہت سے سوالات کے جوابات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور خیر کی برکت کے ساتھ آج کی گفتگو کو ہم آج کلوز کریں گے۔ مختصر سے وقت میں آغاز کریں گے درود پاک سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور میری بزرگوں اور میری با پردہ رہنے والی میری بہنوں، آج کل انسان کی خطا ہو جائے، انسان سے گناہ ہو جائے تو انسان اربوں روپیہ بھی لگا لے تو اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیسہ کے ساتھ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو آئیں ہمارے گناہ کس طرح معاف ہوں گے سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر جس نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، آپ بھی پڑھ لیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ 1 مرتبہ جس نے درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے، 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور دیکھیں درود پاک کی فضیلت کتنی ہے کہ 10 گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، گارنٹی شدہ کہ آپ کے 10 گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حتمی مغفرت فرمائے، ہمارے حاجات پر اپنی خاص نظر کرم فرمائے۔ تو میرے دوستو، جمعرات کا دن تو ویسے ہی بڑا محبوب رب العالمین کا دن ہے، اور اس دن میں تو کثرت کے ساتھ آپ جوش میں آ کے درود پاک، درود السلام کے ڈھیر نذرانے پیش کریں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر۔ اور بے حد اگر آپ اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں تو میں 2 سے 3 کلیے انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے صرف اس پر عمل کرنا ہے، آپ کی زندگی سکون والی ہو جائے گی، بہترین ہو جائے گی اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو۔ پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمیشہ ایک بات جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے، عادت بنا لینی ہے، نمازی بن جائیں۔ نمبر 2 کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک روزانہ کچھ نہ کچھ لازم پڑھا کریں۔ اگر 1 مرتبہ پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے تو سوچیں کتنی مرتبہ پڑھنے سے کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، گارنٹی شدہ۔ نمبر 3 نہ کسی کی بات سنیں، نہ کسی کے بارے میں بات کریں، نہ غیبت، چغلی، بہتان وغیرہ کی طرف جائیں۔ نمبر 4 کوئی ایسی محفل اٹینڈ نہ کریں، کوئی ایسی صحبت نہ اختیار کریں جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے۔ کوئی ایسا کلام منہ سے نہ نکالیں کہ جو آپ کے لیے مشکلات کا باعث ہوں، یعنی اچھی صحبت ہو اور کسی کے بارے میں کسی کے سامنے بات نہ کریں۔ ہاں، آپ کسی کے سے غلطی ہوگی یا کوئی جواز بنتا ہے تو اس کے سامنے بیٹھ کے اس کے ساتھ بات کی جائے تو وہ بہتر ہے۔ پیٹھ پیچھے بات کرنا غیبت ہے تو منع فرمایا ہے۔ نمبر 5 غیبت کے بعد چغل خوری کی طرف نہ آئیں، کسی کی چغلی نہ کریں، نہ کسی کی بات سنیں، نہ کسی کی بات کہیں، ایک دوسرے کی طرف کسی کے ساتھ مخالف نہ کریں۔ نمبر 6 جب بھی مانگے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جھک کر مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ نمبر 7 ہمیشہ آپ نیت کر لیں کہ میں سچ بولنے کی کوشش کروں گا، جھوٹ نہ بولیں، انشاءاللہ تقدیر کے فیصلے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ نمبر 7 کے بعد 8 کسی سے لین دین نہ کریں، کسی مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، اگر کوئی آپ کو قرض دیتا ہے اس کو بھی ثواب ہے، لیکن آپ قرض دینے والے کے قرض واپس کریں۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کسی کو قرض دیں ہی نہ،
کیونکہ پیسے دینے سے رکاوٹیں، بندشیں، پریشانیاں اس لیے آ جاتی ہیں، بہت سی دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بہت سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگلے کا معیار ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کسی کو کوئی چیز نہ دیں، نہ کسی سے لیں، اپنے معاملات خود اپنے پیسوں سے حل کریں۔ اس سے آگے بات کی جائے، اللہ کے ذکر سے انسان کی آسانی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ بذکر اللہ وتطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کا قلب جاری ہو جاتا ہے، سکون جاری ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک نہ ایک دن واپس تو جانا ہے، لیکن معاملات ہمارے اچھے ہوتے جائیں گے لمحہ بال لمحہ۔ قرآن مجید میں ایک صورت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا، حدیث میں بارے میں فرمایا گیا کہ یہ کبھی پڑھنے والے کی طرف فاقہ نہیں آئے گا۔ سورہ واقعہ ہے پارہ نمبر 27 میں، انشاءاللہ اس کی تلاوت روزانہ کیا کریں۔ اب بات کی جائے کہ جمعرات کے دن یا ودودو کا اسم، دیکھیں یا ودودو کا اسم ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ آپ اس کو جتنی مرتبہ پڑھیں گے فرشتے لکھتے جائیں گے۔ آپ ہاتھ اٹھائیں گے، درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی حاجتوں کو اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی حال جانتا ہے، زبان سے اقرار کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن آپ جب زبان سے اقرار کریں گے تو رو رو کر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ میرے دوستو، آج بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے کھلے ہیں، لیکن ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے کی گئی اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہونے والا ہے۔ تو میرے دوستو، ایک صورت کا نام بتاتا جا رہا ہوں، انشاءاللہ قبر میں آپ کو کام آئے گی، دنیا میں بھی آپ کے فضائل بڑھ جائیں گے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سورہ ملک ہے۔ انشاءاللہ جس طرح آپ اس کو پڑھتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے معاملات اور آسان ہوتے جائیں گے۔ میرے دوستو، دو چیزیں، نماز فرض ہے، وبالوالدین احسان، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دنیا سے چلے گئے ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، میری بہنوں، جب آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ برائی اور شیطانیت آپ سے دور ہوتی جائے گی، اسی طریقے سے آپ کا قلب صاف ہو جائے گا، اللہ کے حکم سے آپ کو دولت عطا کرتی جائے گی۔ اور صدقہ خیرات اپنی زندگی میں شامل رکھیں، صدقہ بھی کرتے رہیں، خیرات بھی کرتے رہیں، سخاوت ضرور کیا کریں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ کے معاملات میں آسانی ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ مختصر جو گفتگو کی اس پر عمل کرنے کی میں اور آپ کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اچھے نتائج آپ کو زندگی میں حاصل ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اسلامک چینل ہے، اس کو لازم پروموٹ کریں، اور اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کس طرح انسان کی زندگی اچھی اور بہتر ہو سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔